اس نے چٹکیوں میں اس کی پریشانی کا حل نکالا تھا۔ سمسام کا دل تھوڑا پرسکون ہوا اس کے ساتھ اور ہمدردی سے۔ دوراب، تیری آواز میں کچھ بجھ بجھی سی لگ رہی ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ سمسام نے اس کی آواز میں پہلے والا شوخ پن مفقود پایا تو متفکر بھرے انداز میں اس سے پوچھا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ سمسام ہی تو یہاں اس کا دوست تھا جو اسے سمجھتا تھا۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ چھوڑ، مجھے بات بتا، کیا ہوا ہے؟ کہیں ریسپشن میں تو کچھ… ایک منٹ، ابھی تو عاشر کو کمینہ بول رہا تھا، کہیں اسی نے تو کوئی نیا کھڑاک پیدا نہیں کیا؟ ہاں، وہ آہستگی سے بولا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ دوراب نے اس کے پوچھنے پر ساری بات اسے بتائی تو وہ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ یہ نہیں سدھرنے والا، بتایا بھی تھا تجھے، ہمیشہ تو نے ہی مجھے روکا ہے اس کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے پر۔ بھگت لیا اب؟ اچھا، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، تو فکر نہ کر، میں ہوں نا، اس سے نپٹ لوں گا خود ہی۔ تو جا بھابھی کا دھیان کر۔ ایسے کیسے چلا جاؤں تجھے اکیلا چھوڑ کر؟ تو خود ٹینشن میں ہے، یقیناً تیرے والی بھی ناراض ہوگی۔ ہاں، وہ تو بہت ہے، افندی نے کہتے ہوئے آنکھیں میچ لیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے محمل کا غصیلا چہرہ دکھائی دیا۔ پریشان مت ہو، پیار سے مناؤ سمجھاؤ اسے، مان جائے گی۔ سب کر چکا ہوں، دوراب یاسیت بھرے انداز میں بولا۔ تو کب سے ہمت ہارنے والے میں سے ہو گیا؟ ہمیشہ مجھے بوسٹ کرتا رہا، اب خود پر آئی تو ہوا نکل گئی جناب کی۔ سمسام نے اسے پریشان دیکھ کر ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ہاں، صحیح کہا، کوشش جاری رکھتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کر لوں گا۔ تو بس یہاں کی فکر چھوڑ دے اور جا یہاں سے۔ دیکھ افندی، سمسام نے اپنی تئیں اسے سمجھانا چاہا، مجھے کچھ سننا دیکھنا نہیں، کہہ دیا تو کہہ دیا، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ بہت دیر بعد جب وہ کمرے میں آیا تو محمل ڈریسر کے اسٹول پر سر رکھے کارپٹ پر ہی سوئی ہوئی تھی، اسی ساڑی میں جس کو اتارنے کے لیے وہ تب بہت جلدی میں تھی۔ اس نے سر اسٹول پر رکھا ہوا تھا، وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور پھر دو زانو ہو کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سوتے ہوئے بہت زیادہ معصوم لگ رہی تھی، اس کے ماتھے پر لگی بندیاں سائڈ پر ہو گئی تھیں۔ اس نے ہاتھ سے اس کی بندیاں ٹھیک کی جو پھر ڈھلک گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک اس کو بہت پیار سے دیکھتا رہا، کیونکہ اس نے جاگتے ہوئے تو ایسے قریب سے دیکھنے نہیں دینا تھا۔ مگن انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے اچانک ہی اس کو خیال آیا کہ وہ کافی دیر سے ایسے ہی سو رہی تھی، تھک گئی ہوگی۔ اس نے آہستہ سے محمل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے ایئر رنگز اور بندیاں اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور کمبل اس کے اوپر ڈال دیا۔ وہ کافی گہری نیند میں تھی، شاید اس وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی، لیکن اگر اس کی آنکھ کھل جاتی تو اس نے بہت زیادہ شور مچانا شروع کرنا تھا۔ وہ اس بات پر مطمئن تھا کہ محمل اس کے گھر اس کی بن کر آ چکی تھی۔ کچھ دیر اس کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ بھی فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا، وہ بھی بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا وہ محمل کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا کر اس کی نفرت کو ختم کر کے ہی دم لے گا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو نئی جگہ دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہو گئی، لیکن بعد میں جیسے جیسے اس کا ذہن بیدار ہوا تو اس کو سمجھ آئی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دوراب افندی روم میں نہیں تھا، لیکن لگ رہا تھا کہ وہ روم میں آیا تھا۔ وہ ویسے ہی ساڑی میں تھی، اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں اور گردن میں نفیس سے ڈیزائن کا نیکلس وغیرہ سب کچھ ویسے ہی تھا، لیکن بندیاں اور کانوں میں ایئر رنگز نہیں تھے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چیک کیا۔ اس کو یاد آیا کہ وہ رات کو نیچے سو رہی تھی تو پھر اوپر کیسے پہنچی؟ اچانک اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، یہ ضرور دوراب کا ہی کام ہے، اس نے ہی مجھے بیڈ پر لٹایا ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر آئی، ابھی وہ بیگ سے اپنے کپڑے نکال ہی رہی تھی کہ دوراب روم میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ مسز دوراب افندی، کیسا لگ رہا ہے تمہیں اپنے گھر میں پہلا دن؟ اس نے مسکراتے ہوئے خوشگوار لہجے میں اس سے پوچھا۔ محمل نے اس کی طرف دیکھا، وہ بہت خوش اور پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت جاگنگ سوٹ میں تھا، اس کے ہاتھ میں پھول تھے جو اس نے محمل کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ زہر، اس نے بے رخی سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے پھول پکڑ کر بیڈ پر پھینکے اور کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا، دوراب جانتا تھا کہ ایسے ہی ہوگا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ سعدیہ آج گھر جا رہی تھی، اس لیے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا، جس گھر میں وہ پیدا ہوئی پلی بڑھی، اس کا بچپن گزرا، آج وہ اسی گھر میں مہمانوں کی طرح جا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت خوش تھی، بہت مطمئن سی۔ ہما اس کے ساتھ بیٹھی اپنی بیٹی کے چہرے کی دمک دیکھ رہی تھی۔ عاشر اپنے روم میں اکیلا تھا، اس کو سعدیہ کے بغیر روم خالی خالی لگ رہا تھا۔ وہ شاور لے کر آیا اور بیڈ پر چت لیٹ گیا اور سعدیہ کے بارے میں سوچنے ہی لگا۔ 2 ہی راتوں میں اس کو سعدیہ کی عادت سی ہو گئی تھی، وہ اس کو بہت مس کر رہا تھا۔
اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل ہی سعدیہ کو واپس لے آئے گا۔ سعدیہ کو سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا، اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ آزاد کشمیر گردیزی ولا آتے ہوئے ان کا پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گل رخ چپ چاپ سی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بابا اور محمل سے ملنا چاہتی تھی، لیکن ادویات کے زیر اثر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سمسام نے اسے سوتے ہوئے ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو گاڑی میں پایا۔ سمسام نے اسے بتایا کہ وہ آزاد کشمیر جا رہے ہیں عباس گردیزی کے پاس، کیونکہ وہ کل ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اب سمسام بھی گل رخ کو وہیں لے جا رہا تھا۔ گھر آ چکا تھا۔ سمسام نے ہارن دیا، گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ وہ زن سے گاڑی اندر لے گیا اور پورچ میں جا کر گاڑی کو بریک لگائے۔ گل رخ ابھی بھی ویسے ہی چپ اور سوچوں میں گم تھی۔ سمسام نے گاڑی سے اتر کر اس کی سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ آؤ جانا۔ گل رخ اس کی بات سن کر یکدم چونکی اور جلدی سے نیچے اتر آئی اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سمسام نے ملازم کو آواز دی اور اس کو بیگ اندر لے کر آنے کو کہا۔ گل رخ نے لاؤنج میں قدم رکھا تو دور سے ہی اس کو عباس گردیزی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور چلتی ہوئی ان کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے خوشگوار لہجے میں ان کو سلام کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ سلام کر کے ان کے آگے جھکی تاکہ وہ ان سے سر پر پیار لے سکے۔ وعلیکم السلام، ارے میری بیٹی آ گئی۔ انہوں نے اٹھ کر اس کو گلے لگا لیا، وہ بھی ان کے گلے لگ گئی۔ عباس گردیزی اس کو بہت زیادہ اچھے لگے تھے۔ وہ ان کی دل سے عزت کرنے لگی تھی کیونکہ وہ بہت ہی سوبر اور دل کے اچھے تھے۔ وہ حیران تھی کہ کیسے ان 2 دنوں میں وہ ان سے گھل مل گئی تھی۔ بابا، بیٹی کے ساتھ آپ کا ڈیسنٹ اور انوسنٹ سا بیٹا بھی آیا ہوا ہے، اس کو تو آپ بھول ہی گئے۔ سمسام بھی اس کے پیچھے آیا تھا اور شرارت سے بولا۔ گل رخ نے اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی اور مسکرا رہا تھا۔ گل رخ کو اس کی دل آویز مسکراہٹ دیکھ کر اپنے ارد گرد تتلیاں اڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ دل تھم کر چلا تھا۔ وہ نظریں پھیر گئی۔ میرے بوڑھے بازوؤں کا سہارا ہو، میں کیسے بھول سکتا ہوں تمہیں؟ تم دونوں تو میری کل کائنات ہو۔ اب عالیہ کے جانے کے بعد وہ آبدیدہ ہو گئے تھے اپنی شریک حیات کو یاد کر کے۔ بابا، میرا بھی آپ لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی سیریس ہو گیا تھا۔ اس نے گل رخ کو دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں تو گل رخ نے جلدی سے چہرہ پھر سے دوسری طرف کر لیا۔ اب تم لوگ اپنے روم میں جاؤ اور فریش ہو کر آؤ، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر ان سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، گل رخ نے فرمانبرداری سے کہا اور ان سے الگ ہو گئی۔ عباس گردیزی نے ملازم سے کہہ کر ان کے بیگز پہلے ہی روم میں رکھوا دیے تھے۔ اس نے لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کے سب سے ہیوی ڈریسز میں بہت سمپل سا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کلر تو دراب کا فیورٹ تھا۔ اس نے گولڈ کی ہلکی سی جویلری بھی پہن لی تھی جو دراب نے لے کر دی تھی۔ وہ پہلے بھی زیادہ تیار نہیں ہوتی تھی اور اب بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج وہ دل سے تیار نہیں ہوئی تھی، بس اس کی مجبوری تھی۔ ہارون شیخ اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے اپنے بابا کو اپنی طرف غور سے دیکھتے پا کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ محمل، دراب بہت اچھا بچہ ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا، اس نے مجھے سنبھالا، تم سے رشتہ جوڑ لیا، سب بتایا اس نے مجھے۔ اس کا بیہیویئر کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اپنے بابا کی فالج زدہ ٹوٹی پھوٹی باتیں وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ ان کے سوال پر وہ چپ ہو گئی۔ کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو؟ اس کو خاموش دیکھ کر وہ پریشان سے ہو گئے۔ محمل اپنے بیمار بابا کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ رسانیت سے گویا ہوئی۔ کیا ہوا، کیا اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے انہیں سوچوں میں گم پا کر دوسرا سوال کیا اور ان کے کندھے کو آہستہ سے ہلایا۔ میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں، تم خوش ہو یا بس دکھاوا کر رہی ہو؟ وہ دراب کے بارے میں بول رہے تھے، ان کے لہجے میں بہت فکر مندی اور پیار تھا اور محمل حیرانگی سے سن رہی تھی۔ ڈیڈ، اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہے میرے ساتھ، لیکن مجھے اس کے اس بیہیو سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے پیار سے میری نفرت ختم نہیں ہو سکتی اور میں کبھی وہ سب بھول نہیں سکتی جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی، اس کا ضبط ختم ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ انہیں نہیں بتائے گی، مگر ان کی سپورٹ ملتے ہی سب بھول گئی تھی۔ لیکن محمل، وجہ کیا ہے نفرت کی؟ اب وہ تمہارا ہسبینڈ ہے اور تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تم اس سے نفرت کرو یا محبت، وہ جانتے تھے کہ وہ اب اس کا ہسبینڈ بن چکا تھا اور اس نے ساری زندگی گزارنی تھی اس کے ساتھ۔
جانتی ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا اس کے ساتھ اس گھر میں رہنے کو۔ پر میں مجبور ہوں، میں کہیں جا بھی نہیں سکتی، خالی ہاتھ ہیں میرے۔ سب اس عاشر نے ضبط کر لیا ہے، گھر، آپ کی پراپرٹی، سب کچھ، اس نے رنجیدگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں، میں نے ہی سائن کیے تھے ان پیپرز پر اور تمہیں آگاہ کرنے کے لیے وہاں سے نکلا تھا، لیکن پھر وہ حادثہ ہو گیا۔ ہارون شیخ اسے تفصیل سے آگاہ کرنے لگے۔ محمل سب بغور سن رہی تھی۔ محمل، میں نے دراب کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت پیار اور عزت دیکھی ہے۔ وہ اوروں جیسا نہیں ہے، بہت پیار کرتا ہے وہ ہماری بیٹی سے۔ انہوں نے دراب کی سائیڈ لی، ان کی جہاں دیدہ نظریں اسے پہچان چکی تھیں، اور اتنی عمر تو وہ بھی گزار چکے تھے، پہچان رکھتے تھے اچھے برے کی۔ محمل بھی بہت سمجھدار تھی، پہچان اس کو بھی تھی، لیکن وہ غصے میں تھی اور وہ دراب کو برا ہی سمجھ رہی تھی۔ تم شاید اسے ٹھیک سے پہچان نہیں پائی، تم نے تو باہر کی دنیا نہیں دیکھی، میں نے دیکھی ہے۔ میں جانتا ہوں سب کو، لوگ جو نظر آتے ہیں وہ اصل میں ویسے ہوتے نہیں، مگر دراب جیسا باہر سے نظر آتا ہے ویسا اندر سے بھی دل کا بہت نرم اور پیارا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم معاف کیوں نہیں کر دیتی اس کو؟ ڈیڈ، اب کی میڈیسن کا وقت ہو گیا ہے، آج بہت باتیں کی ہیں آپ نے، اب میڈیسن لے کر ریسٹ کریں، مجھے بھی نیند آئی ہے اور آپ بھی تھک گئے ہوں گے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا اور انہیں میڈیسن کھلانے لگی۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئے، وہ جان گئے تھے کہ وہ اس موضوع پر اب بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بات بدل رہی تھی۔ محمل بھی چپ کر کے کمرے سے نکل گئی۔ عاشر کب سے اس کو کال کر رہا تھا لیکن وہ پک نہیں کر رہی تھی، وہ جھنجھلا گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ فضا نے اس کو جھنجھلاتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ اس کو کال کرتے بھی دیکھ چکی تھیں۔ ماں جی، آپ کی بھتیجی کال نہیں اٹھا رہی، کب سے کال کر رہا ہوں، اس نے ایسے ہی جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، وہ مصروف ہوگی اپنے والدین کے ساتھ، انہوں نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ دیکھ رہی تھیں عاشر کی بے صبری، اس لیے انہوں نے جان کے ہی کہا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت ماں جی جو اس کو ہم یاد بھی نہیں رہے، اس نے جلدی سے کہا۔ بیٹا جی، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے دوسروں کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے، اور وہ رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے جس کے آگے کوئی بھی اہم نہیں ہوتا، اور اس کا ہم سے رشتہ جڑے تو ابھی ایک دن ہوا ہے، وہ یہ رشتہ بھی بہت دل سے نبھائے گی لیکن اسے کچھ وقت لگے گا۔ وہ اس کو بہت پیار سے سمجھا رہی تھیں، عاشر کو تو بس سعدیہ سے ہی مطلب تھا۔ لیکن ماں جی، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اس کا سیل بجا۔ کال سعدیہ کی تھی، اس نے کال پک کر کے سیل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، آپ مجھے لے جانا، شام کو میں تیار رہوں گی، اس نے جیسے ہی کال پک کی۔ سلام کرنے کے بعد سعدیہ نے جلدی سے کہا اور کال بند کر دی۔ وہ حیرانگی سے سیل کو دیکھ رہا تھا۔ کس کی کال تھی؟ فضا نے پوچھا۔ آپ کی بہو کی کال تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو لے جاؤں شام کو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے ماں جی، مجھے آفس میں کچھ ضروری کام ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ بہت حیران تھا کہ سعدیہ نے اس کو اتنا جلدی لینے کے لیے بلوایا، کچھ نہ کچھ تو ہے جو سعدیہ نے کال کر کے بلایا۔ وہ سوچتا ہوا پورچ میں آ گیا کیونکہ سعدیہ نے فضا کو جاتے ہوئے کہا تھا کہ 2-3 دن رہے گی۔ سعدیہ شام کو تیار ہو گئی تھی، اس نے ہما کو اکیلے پا کر انہیں عاشر کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ پہلے تو بہت حیران ہوئی تھیں اور پھر چپ کی چپ رہ گئیں، پھر بعد میں کچھ دیر سوچنے کے بعد بولیں، تم عاشر کو یہ احساس دلاؤ کہ وہ غلط ہے، اس نے بہت زیادہ غلط کیا ہے اس بچی کے ساتھ۔ تم اس کو اس بات کا بھی احساس دلاؤ کہ لڑکیاں بکاؤ نہیں ہوتی، ان کی بھی عزت ہوتی ہے۔ تم اسے بتاؤ کہ زندگی میں دولت کے علاوہ بھی کچھ اہم ہے، اور وہ ہیں قیمتی رشتے، ایک لڑکی کی عزت۔ اسے سمجھاؤ کہ اگر وہ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے گا تو کل کو خدا نخواستہ اس کی بیٹی کے ساتھ۔ سعدیہ اس کو آہستہ آہستہ سمجھا رہی تھی، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ عاشر اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے مام، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ تم میری بیٹی ہو، تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے، اسی لیے ذرا سخت الفاظ استعمال کر گئی۔ اللہ نہ کرے کبھی کچھ ایسا ہو، ایک عورت کو اپنی اولاد سے زیادہ اس کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، جیسے گرینی کو تم پیاری تھی۔ جن کو خود احساس نہ ہو ان کو احساس کروانے سے بھی احساس نہیں ہوتا کسی بات کا، اور نہ ہی وہ کچھ سمجھنے والا ہے۔ بے شک وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے مگر بہت اکڑ ہے اس میں، میں کیسے سمجھاؤں، ہمیشہ اپنی بات منوانا ہے۔ اس کو ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بس اپنی ہی کہی جا رہی تھی۔ وہ باتوں میں مصروف تھی۔ جب ملازمہ نے اس کو عاشر کے آنے کی اطلاع دی، وہ دونوں آگے پیچھے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ عاشر نے ہما کو سلام کیا، پھر اس نے سر اٹھا کر سعدیہ کو دیکھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن وہ زیادہ دیر اس کو یوں ٹکٹکی باندھے نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ عالم گردیزی بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے عاشر سے بہت روکھے پھیکے سے انداز میں سلام لیا تھا، جس کو عاشر نے نوٹ کیا تھا۔ پھر اس نے بھی زیادہ دیر وہاں بیٹھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جیسے ہی سعدیہ آئی وہ کھڑا ہو گیا، یقیناً وہ اس سے ریسیپشن والے واقعے کی وجہ سے خفا تھے۔
چلے سعدیہ؟ اس نے سعدیہ کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھا۔ جی، اس نے بس اتنا کہا۔ ملازمہ اس کے لیے چائے اور دیگر لوازمات لے کر آئی تھیں، لیکن عاشر نے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ بیٹا تم نے کچھ کھایا بھی نہیں اور جا رہے ہو؟ ایسے اچھا نہیں لگتا، ہما نے آداب میزبانی نبھاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ ارے ایسی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں کون سا آج آخری بار آیا ہوں اس گھر میں، اب تو آنا جانا لگا ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، ہما نے پیار سے کہا اور ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس لیے وہ سعدیہ سے بھی گلے ملی اور انہیں رخصت کیا۔ عاشر نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے کھانا بھی بڑی بے دلی سے کھایا تھا اور اپنے روم میں آ گئی تھی۔ دراب نہیں تھا روم میں، وہ آفس کے کاموں میں بری طرح سے مصروف ہو گیا۔ وہ جب چکر کاٹ کاٹ کر تھک گئی تو بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایسا کب تک چلے گا محمل؟ تو بالکل نہیں روئے گی، تو بہادر بیٹی ہے اپنے ڈیڈ کی، انہیں تیری ضرورت ہے، تجھے ہی کچھ کرنا ہوگا ان کے لیے، اپنے لیے۔ ایسے ہمت ہار کر گھر بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں جاب کر لیتی ہوں کوئی، پر میرے پاس نہ تو کوئی آئی ڈی کارڈ ہے نہ کوئی ڈاکومنٹس، مجھے ایسے کون جاب دے گا؟ میری تو ایم بی اے کی ڈگری بھی کمپلیٹ نہیں۔ وہ خود ہی سے مخاطب تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں پاگل ہو جاؤں گی، اور اس شخص کی مدد نہیں چاہیے، لیکن یہاں سے جاؤں بھی تو کہاں جاؤں ڈیڈ کو لے کر؟ ان کا علاج کیسے ہوگا؟ بہت سے سوالات اس کے دماغ میں کلبلا رہے تھے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی۔ پھر ریسیپشن کا وہی واقعہ یاد آیا، سب کچھ آپس میں گڈ مڈ ہونے لگا تو وہ رونے لگ گئی تھی۔ تبھی دراب روم میں آیا، اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دراب نے اس کو روتے دیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا شیرنی، تم رو کیوں رہی ہو؟ شیرنی کی آنکھوں میں آنسو نہیں جچتے، آنکھوں اور منہ سے گولہ باری ہی اچھی لگتی ہے۔ میں رو نہیں رہی، مجھے کیا ضرورت ہے رونے کی؟ اس نے تنگ کر کہا۔ تم تو کہتی تھی محمل دی ڈیول جھوٹ نہیں بولتی، پھر اب میرے منہ پہ ہی جھوٹ؟ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھے تمہاری آنکھوں میں آنسو۔ اس نے اس کی طرف غور سے دیکھ کر کہا اور چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ہاں میں جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن تم پر دھوکہ اور جھوٹ اچھا لگتا ہے، تم کر سکتے ہو سب کچھ۔ وہ غصے میں بولی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ اس کی عادت تھی، وہ غصے میں کبھی چپ نہیں رہتی تھی، جو اس کے منہ میں آتا تھا بولتی تھی۔ دراب کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا اس کی باتیں سن کر۔ کیا جھوٹ بولا ہے میں نے، بتاؤ؟ وہ اس کے قریب آ کر غرایا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، اور ویسے بھی تم اچھی طرح سے جانتے ہو اپنے کرتوت، اپنے اندر جھانک کر دیکھو کتنے بڑے جھوٹے اور دھوکے باز ہو۔ وہ زہر میں بھجے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ دراب اس کے منہ سے یہ سب سن کر بہت دکھی ہوا تھا۔ شٹ اپ محمل، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو، وہ بھی میرے بارے میں؟ آج تک کسی کو مجھ سے ایسے بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اس نے غصے سے کہا اور اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور اس کے دونوں بازوؤں کو گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو میرا بازو، محمل نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں چھوڑوں گا، ویسے بھی میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ اس نے گرفت اور مضبوط کر لی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دراب پلیز چھوڑ دے میرا بازو، بہت درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ دراب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، وہ سب بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، لیکن وہ اس کی آنکھوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، وہ اس کی کمزوری تھے، وہ اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شیرنی پلیز تم رو مت، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تمہیں روتے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے مجھے، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو بھی چن رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، چپ کھڑی اس کی پل پل بدلتی فطرت کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ غصے سے گرج رہا تھا اور اب وہ بہت پیار سے بات کر رہا تھا۔ محمل میں مانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن میں بہت مجبور تھا اپنی دوستی کے ہاتھوں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس سے میں خود سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، تم مان کیوں نہیں جاتی اس رشتے کو اور میرے پیار کو؟ میری مجبوری کو یقین مانو، میں نے اس کی بات ضرور مانی تھی، مگر کچھ غلط نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ، وہ گمبھیر آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی تھی۔ وہ اس کے بہت پاس کھڑا تھا، اس کی سانسیں محمل کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، وہ بت بنی اس کو ہی سن رہی تھی۔ ایک عجیب سا طلسم چھایا ہوا تھا اس وقت کمرے میں، اندر مکمل خاموشی چھا گئی تھی، بس وال کلاک کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک ہی دراب کا سیل بجا، جس کی آواز سے سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ محمل بھی جلدی سے دراب کے ہاتھ اپنے بازوؤں سے ہٹا کر دور ہٹ گئی۔ دراب نے کال پک کی اور باہر نکل گیا، جبکہ محمل دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اس کی دھڑکنیں عجیب ہو رہی تھیں،
جب جب وہ پاس آتا تھا اس کی حالت غیر ہونے لگتی تھی۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ اگر ایک پل مزید وہ اس کے سامنے رہتا تو شاید وہ اس کی بازوؤں میں ہی ٹوٹ کر بکھر جاتی، کیونکہ اس وقت اسے کسی اپنے کے سہارے کی بہت ضرورت تھی۔ سمسام نے رہنے کے لیے اپنا وہی کمرہ منتخب کیا جہاں وہ شادی سے پہلے رہتا تھا، گھر کے بیرونی طرف والا۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اب وہ دونوں اپنے مشترکہ کمرے میں موجود تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ گل رخ اندھیرے سے ڈرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، تو سمسام نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر اس کی ٹارچ آن کی۔ کمرہ کسی حد تک روشن ہو گیا۔ لگتا ہے جنریٹر کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ورنہ آٹومیٹک تھا، لائٹ جاتے ہی آن ہو جاتا ہے، اس نے گل رخ سے کہا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ بستر سے اتر کر باہر کی طرف بڑھا تھا جنریٹر دیکھنے کے لیے۔ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا، مطلب چلتی ہوں، وہ بکھلاہٹ میں بے ترتیب جملے بول رہی تھی۔ اچھا چلو۔ اس نے گل رخ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ دونوں چلتے ہوئے لان کی بیک سائڈ پر آ گئے جہاں جنریٹر رکھا تھا اور بجلی کا مین پاور سسٹم لگا تھا۔ تم موبائل پکڑ کر ٹارچ کا رخ اس طرف کرو، میں فالٹ چیک کرتا ہوں۔ گل رخ نے موبائل کی ٹارچ کا رخ جنریٹر کی طرف کر دیا۔ وہ اسے چیک کرنے لگا۔ گل رخ کی نظریں ٹارچ کی روشنی میں سمسام کے چہرے پر اٹھی تھیں۔ اس کی گرے شفاف آنکھوں میں ٹارچ کی روشنی کی وجہ سے چمک میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ مبہوت سی کھڑی اس کی طلسم زدہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی ٹارچ کا رخ سمسام کی آنکھوں کی طرف ہو گیا تھا، اور آنکھوں میں تیز روشنی پڑنے کی وجہ سے سمسام نے چونک کر گل رخ کو دیکھا، جو مجسمہ بنی ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھنے میں محو دنیا و مافیہ سے بیگانہ تھی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کب سمسام اس کے پاس آ رکا تھا۔ گل رخ اس کے سحر انگیز انداز پر بوکھلاتے ہوئے الٹے قدم لینے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید فاصلہ بڑھاتی، سمسام نے سارا فاصلہ سمیٹتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے طلسم زدہ آتشیں حصار میں لیا۔ زمانہ کہتا ہے بڑی دلکش ہے میری آنکھیں، انہیں کیا معلوم میری جاناں بسی ہے ان میں، وہ دلکش لب و لہجے میں گنگنایا تھا۔ گل رخ کی آنکھوں کے سامنے پھر سے دھندلے مناظر گھومنے لگے، جب کوئی یوں ہی اندھیرے کمرے میں اس کی کلائی میں سرخ کانچ کی چوڑیاں پہنا رہا تھا، مگر وہ چوڑیاں پہنانے والے کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑ کر ڈگمگا جاتی، اچانک لائٹ آ گئی اور لان میں لگے بلب روشن ہو گئے۔ سمسام نے اس کی چہرے کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھی تو اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اس کی شرٹ کا کالر مٹھی میں جگڑتے ہوئے اسی کے سینے میں چہرہ چھپانے لگی تھی۔ اس کے قریب سے اٹھتی ہوئی محصور کن مہک جب اسے اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی تو وہ کچھ دیر کے لیے سب بھول جاتی تھی۔ سمسام نے اسے اندر لا کر رات والی میڈیسن دی اور دونوں بستر پر لیٹ گئے تو سمسام نے اس کے اوپر کمفرٹر اڑا دیا۔ وہ دوسری جانب منہ کر کے لیٹی ہوئی تھی جب سمسام کا سرسراتا ہوا ہاتھ کمفرٹر میں سے اس کی پشت پر محسوس ہوا، جس نے اسے کھینچ کر پیچھے سے اپنے گھیرے میں لیا۔ گل رخ نے سختی سے آنکھیں میچ لیں اور اس کی محبوبانہ گرفت میں دم سادے لیٹی رہی۔ وہ اس کے بارے میں اتنا تو جان چکی تھی کہ وہ اس کی مزاحمت کرنے کے باوجود بھی اسے خود سے دور نہیں کرے گا، اس لیے اس نے خود کو اس کی گرفت میں ڈھیلا چھوڑ دیا۔ سمسام اسے قیمتی متاع کی طرح خود میں بھینچ کر سو گیا۔ گل رخ کو اس کی تپش زدہ سانسیں اپنے چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہی تھیں، مگر اب وہ دھیرے دھیرے اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اگر اب کبھی یہ پرحدت سانسیں اسے نہ چھوئیں گی تو شاید اسے ٹھیک سے نیند ہی نہیں آئے گی۔ وہ اسے اپنا عادی بناتا جا رہا تھا، اور عادتیں بہت جان لیوا ہوتی ہیں۔